بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دوسرا دورہ ہے اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مصائب پڑھنے کا طریقہ اور مقتل شناسی، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ کون سی محرم کے عشرے میں کس تاریخ کو کون سا مصائب پڑھا جائے۔ تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں، آپ وہاں سے بانیان مجلس سے پوچھیں کہ آپ یہاں کوئی خاص مخصوصی ہے، یعنی کسی خاص دن علم برآمد ہوتا ہے یا جھولا برآمد ہوتا ہے یا تابوت حضرت علی اکبر علیہ السلام، یا اس کے علاوہ اگر تو ان کے ہاں کوئی اپنی ترتیب ہے تو آپ اسی کو مد نظر رکھیں گے، اور اگر ان کے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے اپنے عشرہ محرم کے مصائب کی ترتیب دیں گے۔ لیکن یہ واضح اور روشن ہے کہ یہ ترتیب کوئی قرآنی آیات یا حدیث میں نہیں آئی ہے، بلکہ یہ ترتیب بزرگ خطباء کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ وہ بیان کیا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بزرگ علماء خطباء کے چھپے ہوئے اشرے موجود ہیں، اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عشرہ محرم کی کیا ترتیب رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک محرم کو روانگی امام حسین علیہ السلام مدینہ سے اس کو بیان کریں گے۔ یہ بہت مفصل مصائب ہے، لیکن آپ نے اس میں خاص جو آپ کو جس کی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، آپ اسی کو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ اس کے بعد 2 محرم کو آپ ورود کربلا کو بیان کریں گے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس زمین کو خریدنا اور پھر اس کو وقف کرنا اور بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کرنا، اس چیز کو بیان کریں گے، اور آخر میں آپ حضرت ہور کے ہی مصائب کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 تاریخ کو آپ حبیب ابن مظاہر کے مصائب کو بیان کریں گے، یا مسلم ابن اوسجا یا حضرت جون کے، اور اسی طرح سے آپ 4 محرم کو بھی اس ترتیب کو آپ 3 والے 4 کو اور 4 والے 3 کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ انہی تاریخوں کے اندر ابتدائی یعنی 2 کو یا 3 کو آپ حضرت مسلم ابن عقیل کے مصائب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نمبر 5، جب آپ 5 پر آئیں گے تو یہاں پر ترتیب بہت اہم شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 5 تاریخ کو حضرت اون محمد علیہ السلام کے آپ مصائب پڑھیں گے، ان کی شہادت پڑھیں گے۔ نمبر 6، حضرت شہزادہ قاسم کے مصائب کو پڑھا جائے گا۔ نمبر 7، یعنی 7 محرم کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کو پڑھا جائے گا، اور 8 محرم کو حضرت ابو الفضل العباس مولا عباس علیہ السلام کے مصائب کو، بہت مفصل مصائب ہیں، اس میں سے انتخاب کر کے آپ حضرت مولا عباس علیہ السلام کے مصائب کو بیان کریں گے۔ 9 محرم کو، کیونکہ یہ شام شہیدہ ہیں اور اس میں بہت ہی بڑا پروگرام اور بڑی مجلس ہوتی ہے، اس میں آپ شب عاشور کے مخصوص واقعات کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ حضرت شہزادہ علی اصغر کے مصائب کو بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ یاد رکھیے کہ اذان علی اکبر کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ اذان علی اکبر کے مصائب بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور پڑھنے کے لیے آپ کو تیاری کر کے رکھنا چاہیے۔ پھر صبح عاشور ہوتی ہے، اور صبح عاشور کو جب آپ کو کوئی مجلس ممکن ہے کہ کہیں پر آپ کو برآمدگی کروانا ہو، تو زیارت برآمد کروانے کے لیے آپ شہادت مولا حسین علیہ السلام کا کچھ حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پوری شہادت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو بعد میں دوبارہ نہیں پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ 10 محرم کو واقعات کربلا کو ایک فہرست کے طور پر بیان کرتے ہوئے شہادت امام حسین علیہ السلام اور شبیہ ذوالجناح یہ آپ کو پڑھنا ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رہے کہ جب روز عاشور میں ایک چوک کی مجلس ہوا کرتی اکثر جگہوں پر، تو چوک کی مجلس کی آپ کی خاص الگ سے تیاری ہونی چاہیے کہ آپ کو وہاں پر کیا پڑھنا ہے۔ لہٰذا چوک کی مجلس جو کہلاتی ہے اس کی آپ 10 محرم کے لیے اہم ترین تیاری کریں گے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ رات جب آتی ہے تو جسے کہا جاتا ہے شام غریبہ۔ شام غریبہ کے طور پر مصائب بہت زیادہ ہیں، ان واقعات کو آپ بترتیب اور جو اہم زیادہ آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ ضرور بیان کریں۔ یہ شام غریبہ کی تیاری ہے۔ اور پھر عزیزو اسی طرح سے یہ ہے کہ 12 محرم جو صبح میں امام حسین علیہ السلام کہلاتا ہے، اسی ترتیب سے آپ یہ کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہی جو لٹا ہوا کارواں ورود کوفہ کو آپ بیان کریں گے کہ کس طرح سے کوفہ میں وارد ہوئے۔ اور پھر یہ ہے کہ تدفین شہدائے کربلا یعنی اعجاز امامت سے امام سجاد علیہ السلام کا آنا اور آ کر تمام شہدائے کربلا کو دفن کرنا اور مولا حسین علیہ السلام کی تدفین ہے۔ اور اسی طرح سے اگر درمیان میں آپ کو بعض دفعہ مجالس پڑھنا ہے تو اس میں آپ اختیار رکھتے ہیں کہ کسی دن بھی کوئی بھی آپ مصائب پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ واقع کربلا کے بعد والے ہی مصائب کو پڑھا جائے گا، اور بہت زیادہ مصائب کے واقعات ہیں واقع کربلا کے بعد بھی۔ اور اس میں جو مخصوصی آتی ہے خاص طور پر یاد رکھیں وہ ہے 25 محرم کی، وہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے اور دن ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم نے خاص جو مخصوص مصائب ہیں ترتیب سے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی مزید اس کا مفصل تذکرہ بعد میں کسی اور درس میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔